اسلام تو آیا اس لیے تاکہ مظلوم کی حمایت کے لیے، لیکن آج کل ہم اسے سنتے ہی نہیں، حفاظت کیا کریں؟ دوستو، اسے سننا بہت زیادہ ضروری ہے، لاسٹ تک دیکھنا تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ کر سکیں۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج اہم اسلامی معلومات۔ دوستوں، آپ سے گزارش ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، آگے شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نستورا کی ملاقات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد یعنی حلف الفضول کو بہت پسند فرمایا۔ آپ فرماتے تھے، میں اس عہد نامے میں شریک تھا۔ یہ عہد نامہ بنو جدعان کے مکان میں ہوا تھا۔ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ اس عہد نامے سے دستبردار ہو جائے اور اس کے بدلے میں 100 اونٹ لے لے تو میں نہیں لوں گا۔ اس عہد نامے کے نام پر اگر کوئی آج بھی مجھ سے آواز دے تو میں کہوں گا میں حاضر ہوں۔ آپ کے اس ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ اگر آج بھی کوئی مظلوم یہ کہہ کر آواز دے، یہ حلف الفضول والوں، تو میں اس کی فریاد کو ضرور پہنچوں گا، کیونکہ اسلام تو آیا ہی اس لیے ہے کہ سچائی کا نام بلند کرے اور مظلوم کی مدد اور حمایت کرے۔ یہ حلف الفضول بعد میں بھی جاری رہا۔ مکہ میں آپ کی امانت اور دیانت کی وجہ سے آپ کو آمین کہہ کر پکارا جانے لگا تھا۔ آپ کا یہ لقب بہت مشہور ہو گیا تھا۔ لوگ آپ کو آمین کے علاوہ اور کسی نام سے نہیں پکارتے تھے۔ انہی دنوں ابو طالب نے آپ سے کہا، اے بھتیجے، میں ایک بہت غریب آدمی ہوں اور قحط سالی کی وجہ سے اور زیادہ سخت حالات کا سامنا ہے۔ کافی عرصہ سے خشک سالی کا دور چل رہا ہے۔ کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ اپنا کام چلا سکیں، اور نہ ہماری کوئی تجارت ہے۔ ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا ہے، اس میں قریش کے لوگ شامل ہیں۔ قریش کی ایک خاتون ختیجہ بن خویل شام کی طرف اپنا تجارتی سامان بھیجا کرتی ہے۔ جو شخص ان کا مال لے کر جاتا ہے وہ اپنے اجرات ان سے طے کر لیتا ہے۔ اب اگر تم ان کے پاس جاؤ اور ان کا مال لے جانے کی پیشکش کرو تو ضرور وہ اپنا مال تمہیں دے دے گی، کیونکہ تمہاری امانت داری کی شہرت ان تک پہنچ چکی ہے۔ اگرچہ میں اس بات پسند نہیں کرتا کہ تم شام کے سفر میں جاؤ، یہودی تمہارے دشمن ہیں، لیکن حالات کی وجہ سے میں مجبور ہوں، اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ یہاں تک کہہ کر ابو طالب خاموش ہو گئے۔ تب آپ نے فرمایا، ممکن ہے وہ خاتون خود میرے پاس کسی کو بھیجیں۔ یہ بات آپ نے اس لیے کہی تھی کہ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک بااعتماد آدمی کی ضرورت تھی، اور اس وقت مکہ میں آپ سے زیادہ شریف، پاک باز، امانت دار، سمجھدار اور قابل اعتماد آدمی کوئی نہیں تھا۔ ابو طالب اس وقت بہت پریشان تھے۔ آپ کی یہ بات سن کر انہوں نے کہا، اگر تم نہ گئے تو مجھے ڈر ہے وہ کسی اور سے معاملات طے کر لے گی۔ یہ کہہ کر ابو طالب اڑ گئے۔ ادھر آپ کو یقین سا تھا کہ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خود ان کی طرف کسی کو بھیجے گی، اور ہوا بھی یہی ہے۔ سامعین، نیکسٹ پارٹ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔